اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ ومن یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الجن کا دوسرا رکوع ہے۔ اس سورت میں بنیادی جو حکم دیا گیا ہے وہ اپنے نظریات، افکار اور طریقہ کار پر استقامت۔ پیچھے جنات کا مقولہ بیان کیا گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن حکیم سنا اور اس کی تاثیر ان کے دلوں پر یہ مرتب ہوئی کہ وہ رشد و ہدایت سے فیضیاب ہوئے اور انہوں نے ان حقائق کا انکشاف کیا جو انسانوں اور جنات میں مشترکہ گمراہیاں ہیں اور جو سچی باتیں ہیں۔ خود اپنے سردار ابلیس کے بارے میں سفیہ اور بے وقوف کا لفظ استعمال کر کے اس کی گمراہی کی نشاندہی کی۔ تو اس بنیادی پیغام پر جو لوگ بھی اس طریقہ کار پر استقامت اختیار کریں گے ان کے لیے انعامات۔ ہم انسانوں کو آزماتے ہیں اور اس آزمائش کی صورت میں جو کامیاب ہوگا اس کے لیے انعامات ہیں۔ پیچھے ذکر کیا لاسقیناہم ماء غدقا، اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے فرمایا کہ جہنم ہے، وکانوا لجہنم حطبا۔ تو امتحان لینا ہے کہ کون قاسط ہے اور کون مسلم ہے، کون ظالم اور متکبر ہے اور کون اللہ کے احکامات کا فرما بردار اور عدل و انصاف قائم کرنے والا ہے۔ شروع سورت کا آغاز اسی سے ہوا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، جیسے ان نیک سیرت جنات نے رشد و ہدایت کا یہ راستہ قبول کیا اور اس پر استقامت کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی، اسی تناظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے قل، آپ کہہ دیجئے کہ انما ادعو ربی، میں اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیتا رہوں گا، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ خواہ طائف کے سردار اذیتیں اور تکلیفیں دیں یا مکے کے سردار آپ پر پابندی لگائیں۔ طائف سے جب واپس آ رہے تھے ان مکے کے مشرکوں نے روک لیا، کہا کہ آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ہماری شرائط پوری نہیں کرتے۔ پابندی لگا دی کہ مکے کے شہریوں کو آپ دعوت نہیں دیں گے، مکے والوں کے لیے آپ کی تبلیغ نہیں ہوگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تسلیم کر لی، معاملہ طے پا گیا۔ اسی لیے حج قریب تھا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو دعوت دی، خود اپنا راستہ روکا اور باقی قبائل دور دراز کے ان کو دعوت دینا شروع کی، جس میں 8 آدمی آئے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اگلے سال پھر مزید اضافہ ہوا اور اس سے اگلے سال وہی 82 آدمی مدینہ سے آتے ہیں، اور جو سبب بنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کی ہجرت اور مدینہ منورہ پہنچنے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ لاکھ پابندیاں لگائے، لیکن آپ اس بات کا اعلان کر دیں کہ انما ادعو ربی، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارے دباؤ یا تمہاری سختیوں کو دیکھ کر میں بھی تمہاری طرح جو معبودان باطلہ ہیں ان کو پکارنا شروع کر دوں، نہیں، میں تو پکارتا ہوں اپنے رب کو۔ ولا اشرک بہ احدا، اور اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ قل، کہہ دیجئے کہ انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہ میں تمہارا کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں تمہیں نقصان پہنچاؤں یا نفع۔ ضرا ولا رشدا، دونوں کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ آپ اس بات کا اعلان بھی کر دیجئے کہ انی لن یجیرنی من اللہ احد، کہ اللہ کے مقابلے پر کوئی مجھے پناہ دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کے بجائے کون ہے جو مجھے پناہ دے؟ تو یہ نفع اور نقصان بھی اللہ کے اختیار میں ہے، رشد و ہدایت بھی اس کے اختیار میں ہے، ضلالت اور گمراہی بھی اس کے اختیار میں ہے۔ میرا کام تو اسے پکارنا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ہے۔ دوسروں کو دعوت نہیں دینا چاہتے تو نہ صحیح، میں نے اپنے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں پوری استقامت کے ساتھ صرف اپنے ہی رب کو پکاروں گا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ جب جن کو دعوت دی جائے اگر وہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو داعی کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں 2 ٹوک اعلان کر دے کہ تم مانتے ہو یا نہیں مانتے، مجھے اس سے غرض نہیں، نفع اور ضرر تو اللہ نے پہنچانا ہے۔ میں نے اپنے بارے میں یہ پختہ فیصلہ کیا ہے کہ میں تو اس نظریے اور اس دعوت کے مطابق کام کروں گا، میں تمہارے راستے پر نہیں چل سکتا۔ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اللہ کو چھوڑ کر میں ادھر ادھر اگر جاؤں تو کوئی جائے پناہ مجھے نہیں مل سکتی، میں اس سے ایک قدم بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، سوائے اس کے کہ الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، اللہ کی طرف سے جو میرے پاس پیغام آیا ہے میں اسے پہنچاؤں گا، اور جو رسالت آئی ہے، جو ذمہ داریاں مجھے اللہ نے دی ہیں، اللہ کا جو پیغام میرے پاس آیا ہے میں تو اس پر رہوں گا، اس سے ادھر ادھر الحاد نہیں کروں گا، ملتحدہ، ادھر ادھر ہو کر کسی اور جگہ پر نہیں چھپوں گا۔ صاف طور پر اعلان کر دیجئے کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں، اور نہ ہی مجھے کوئی آدمی پناہ دے سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ مجھے اپنی گرفت میں لانا چاہے۔ میری ذمہ داری تو صرف یہ ہے کہ اللہ کا پیغام تمہیں سناؤں اور لوگوں کو بتلاؤں، اور یہ بات قانونی طور پر جان لو تم سب لوگ کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو فَإِنَّ لَهُ نَارَ جہنم، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ وہ وہاں رہیں گے، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ انہیں رہنا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کی اور رسول کی نافرمانی کی، بحیثیت رسول میں جو اللہ کا پیغام لایا ہوں تو میری اگر تم خلاف ورزی کرو گے تو جہنم کی آگ ہے تمہارے لیے۔ جہاں تک میری ذات کی بات ہے کہ انسانی نقطہ نظر سے میں کسی خود اپنے مالک
نہیں ہوں نفع اور نقصان کا، لیکن بحیثیت رسول جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا پیغام، بلاغ من اللہ و رسالاتہ، اللہ کی رسالت اور اس کے پیغام کو پہنچانے کے حوالے سے جہاں تک بات ہے، تو میں جو اللہ کا حکم سناؤں، اس کی خلاف ورزی کرنے والے، اس کی نافرمانی کرنے والے لوگ، انسان ہو یا جنات، وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب تو میری دعوت ہے کہ تم اس بات کو، پیغام کو قبول کرو، لیکن یاد رکھو جب اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا، آخرت میں جہنم کا ہو یا دنیا میں تمہاری شکست کا ہو، غزوہ بدر کی صورت میں یا فتح مکہ کی صورت میں، حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے کہ جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے، وَسَيَعْلَمُونَ، ان قریب جان لیں گے کہ من اضعف ناصرا و اقل عددا، کہ مددگار کے اعتبار سے کون کمزور ہے اور کس کے پاس افرادی قوت کی کمی ہے۔ بات تھی یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے اور یہاں مکے کے مشرکوں نے آپ کا راستہ روکا، تو انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ آپ کا تو کوئی یہاں مددگار ہی کوئی نہیں، نہ ہی آپ کے ساتھ افرادی قوت اتنی بڑی ہے کہ ہمارا مقابلہ کریں۔ تو ہم افراد اور سیاسی طاقت اور قوت کے اعتبار سے بھی زیادہ تعداد رکھتے ہیں، اور ہمارا پورے قبائل پر جو اثر ہے اس کی وجہ سے بہت سے قبیلے ہمارے ساتھ نصرت کیے ہوئے ہیں، مدد کیے ہوئے ہیں، تو ہمارے پاس کئی گنا بڑی طاقت ہے، اور آپ اکیلے ہیں، یہ 2-4 غریب لوگ جو ہیں وہ آپ پر ایمان لائے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جب عذاب کا وقت آئے گا، بدر کا وعدہ آئے گا، مکہ کا فتح کا وعدہ آئے گا، تو عن قریب یہ جان لیں گے۔ تو اس وقت قبائل عرب کس کے ساتھ؟ 10,000 کا لشکر لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک مکہ مکرمہ کے فتح کے لیے پہنچ گئے۔ یہ حوندقوں کی طرح دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، کانوں کان انہیں خبر نہیں ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری فوجی تیاری کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ حکمت بھی آپ کی یہی تھی کہ اگر انہیں مکے کے قریشیوں کو جنگ کا موقع مل گیا اور اس کی تیاری کا، تو اس تیاری کے نتیجے میں ضرور کچھ تو خون ہوگا، اس لیے خفیہ طور پر جا کر انہیں دبوچ لیا جائے، کیونکہ مقصد قتل کرنا تو نہیں ہے، شکست دے کر ان میں سے جن کو توفیق ہو وہ ایمان لے آئے، اور جو توفیق نہ ہو تو انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے، سیاسی طاقت ان کی ختم کی جائے، اور مکہ کو آزاد کرایا جائے جو ابراہیم اور اسماعیل کا بنایا ہوا اللہ کا گھر ہے۔ تو اب دنیا نے دیکھا کہ من اضعف ناصرا، بدر میں بھی دیکھا کہ ان کی نصرت کے اعتبار سے کون کمزور ہے۔ نصرت اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے سے 3 گنا بڑی طاقت کو راستے سے ہٹایا، اور وہ اقل عددا، عدد اور تعداد کے اعتبار سے بھی کم ہے، لیکن طاقت اور قوت نے فیصلہ کیا ان کی شکست کا، اور بتدریج بدر سے لے کر فتح مکہ تک ہر غزوہ میں تعداد بڑھنی شروع ہوئی، اور فتح مکہ کے موقع پر سب سے زیادہ تعداد ہے۔ تو عن قریب یہ جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور ہے اور کون تعداد میں کم ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ تم یہ کہتے ہو کہ لے آؤ وہ عذاب، وہ جو طاقت تم دکھا رہے ہو، اپنی تعداد کی کثرت بتلا رہے ہو، تو وہ لاؤ، وہ عذاب ہم پر کیوں نہیں آتا؟ قل، آپ یہ کہہ دیجئے، ان ادری، مجھے نہیں معلوم، اقریب ما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بالکل قریب ہے، ام یجعل لہ ربی امدا، یا میرے رب نے اس کے لیے ایک مدت مقرر کی ہوئی ہے، ایک مدت کے بعد آئے گا، یہ مجھے معلوم نہیں،
لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ جب بھی یہ موقع آئے گا تو تم لوگ دیکھ لو گے کہ کس کے ساتھ تعداد زیادہ ہے اور کس کے ساتھ کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی اس بات کا علم ہے کہ وعدہ کب پورا ہوگا، اس لیے کہ عالم الغیب، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، تمام غیبی علوم اس کا عالم ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تعالیٰ اپنی غیب کی باتوں سے کسی کو مطلع نہیں کرتا، کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جس سے اللہ راضی ہو۔ الا من ارتضیٰ من رسول، اپنے رسولوں میں سے جس رسول کو اس نے منتخب کر لیا اس کو بتاتا ہے، ورنہ غیب اپنا کسی کو نہیں بتاتا۔ کب آئے گا؟ یہ تمام چیزیں صرف پسندیدہ رسول کو بتلائی جاتی ہیں، اور وہ بھی اس لیے بتلائی جاتی ہیں کہ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، اس لیے کہ وہ چلاتا ہے اس کے آگے اور پیچھے پوری چوکیداری کا نظام، سیکورٹی۔ راز بتا دیا جائے ایسے کم ظرف کو جس پر کوئی سیکورٹی اور چیک نہ ہو، تو اس کو اگر غیب کی بات بتلا دی جائے تو وہ تو آپے سے باہر ہو جائے گا، وہ سارے کو لوگوں کو بتانا شروع کر دے گا۔ نہیں، جس کے پاس جتنا زیادہ راز ہے کسی ملک اور قوم کا، انسانیت کا، اس کی سیکورٹی بھی اتنی سخت ہے، اس کے آگے اور پیچھے بھی ہزاروں لاکھوں فرشتے تمام تر چیزوں سے لیس موجود رہتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا کا جتنا بڑا طاقتور ترین حکمران ہو، اس کی سیکورٹی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے، اس کے پاس جو ملکی اور قومی راز ہوتے ہیں، خفیہ بٹن ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کی سیکورٹی کے سینکڑوں طرح کے انتظامات کیے جاتے ہیں کہ کہیں یہ کچھ نہ کچھ اگل ہی نہ دے، کسی اور رخ پر نہ چلا جائے۔ جی آج بھی دنیا میں جو دنیا کے طاقتور ممالک کے حکمران ہیں، ان کی سیکورٹی کا نظام بڑا سخت ہوتا ہے کہ ملک اور قوم کے راز ہیں، ریاست کی ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں، اس لیے پورا کنٹرول تمام ان طاقتوں کا ہوتا ہے جو سیکورٹی فورسز کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا کام اس کی حفاظت اور اس راز کی حفاظت ہوتی ہے، اس بٹن کی حفاظت ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے دنیا تباہ ہو سکتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول، اللہ شہنشاہ مطلق نے جس کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، تو اس کو راز جب بتلایا جاتا ہے تو اس کا سیکورٹی کا نظام بھی بڑا سخت ہوتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ مستقبل کی آپ پیشین گوئی کرتے تھے، لیکن پیشین گوئی کرنے کا انداز اور اسلوب یہ تھا کہ شاید کہ ایسا ہو جائے، امید ہے کہ ایسا ہو جائے۔ کبھی قطعیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں فرمائی۔ جیسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہے اور حضرت حسن پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل میں مشاہدہ کیا، غیب کی بات ان پر منکشف ہوئی کہ یہ حسن دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ تو وہاں یہی کہا کہ میرا یہ بیٹا سید اور سردار ہے، بہت ظرف والا ہے، لعل اللہ، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے، لعل کا لفظ استعمال کیا، امید ہے کہ اس کے ذریعے سے دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ اب غیب کا راز آپ کو معلوم ہو گیا، لیکن لعل کا لفظ استعمال کیا کہ شاید، امید ہے، یہ جملہ استعمال فرمایا، کیونکہ مستقبل کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کوئی بات کہنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں مداخلت، کیونکہ مستقبل کی غیب کی بات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس لیے کسی نبی، کسی ولی، کسی صحابی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مستقبل کے معاملات کے بارے میں حتمی اور قطعی پیشین گوئی کرے۔ وہ امید کے طور پر، اندازے کے طور پر کہ میرا خیال ایسا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ رہا۔ حضرت اقدس شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ
کہ ارشادات میں مستقبل کے حوالے سے جو باتیں، تو وہاں حضرت میرا خیال ہے، میرا اندازہ ہے کہ افغانستان کا مسئلہ چھڑ گیا ہے، اب پاکستان میں کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اب اندازے کا جملہ استعمال فرمایا، گو ان کے اوپر یہ بات منکشف ہو گئی ہو کہ یہ واقعات اسی طرح وقوع پذیر ہوں گے جیسا کہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار انبیاء علیہم السلام کا ہے۔ اس لیے من ارتضیٰ من رسول، اپنے رسولوں میں سے جس رسول کو بھی اللہ منتخب کر لیتا ہے، رسول کے طور پر منتخب کر لیتا ہے، تو اس کو اپنا غیب ظاہر کر دیتا ہے، لیکن فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، تو اس کے آگے اور اس کے پیچھے چوکیدار ہوتے ہیں کہ خبردار یہ راز آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اولیاء اللہ کے ہاں یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ جو آدمی اپنے راز کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ ولی نہیں ہے۔ ولایت کی شرط یہ ہے کہ جو اس پر کیفیات اور جو چیزیں منکشف ہوں، کشفیات ہوں، وہ اس کو بتانے کی اجازت نہیں ہے لوگوں کے سامنے، سوائے اس کے کہ اجازت ملے۔ اس لیے امام شاہ ولی اللہ دہلوی جب اس طرح کی کوئی پیشین گوئی کرتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے اجازت دی ہے، اللہ کی اجازت سے میں یہ بات بیان کر رہا ہوں۔ جس کو ظاہر کرنے کی اجازت ہوتی ہے وہ ظاہر کی جاتی ہے، اور جس کے اظہار کی اجازت نہیں ہے تو وہ خود سیکورٹی کے جتنے بھی بندے فرشتے ہوتے ہیں وہ بات کو فوراً کنٹرول کر دیتے ہیں، ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ وہ جان لے رسول کہ اس نے صرف اور صرف اپنے رب کے پیغام کو پہنچانا ہے، بس وہ ایک ذریعہ ہے، وہ ایک واسطہ ہے، خود کچھ نہیں، خود جو ہے وہ نمائندہ ہے، رسول ہے۔ جیسے پیغام لانے والا اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ پیغام میں کیا ہے، وہ پڑھنا شروع کر دے یا اس کو لوگوں کے سامنے لوگوں کے خطوط پڑھ کر سنانا شروع کر دے۔ پیغام بر وہی بنایا جاتا ہے، ڈاک لے جانے والا کہ جو ذمہ دار ہو، نہ تو خود پڑھے، اور اگر پڑھنے کی اجازت ہے راز سے معلوم بھی ہو کہ خط میں کیا لکھا ہے، تو متعلقہ آدمی کے علاوہ کسی کا بات نہ بیان کرے۔ لِيَعْلَمَ، تاکہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کا پیغام آگے پہنچانا ہے۔ سیکورٹی اس لیے ہے، یہ آگے پیچھے مضبوط طاقتور فرشتے موجود رہتے ہیں، اور خاص طور پر اس سیکورٹی فورسز کا جو سربراہ جبرائیل ایدہ بروح القدس، جس کے کنٹرول میں تمام فرشتے ہیں، تو وہ خاص طور پر اس رسول کے ساتھ پورا اس کا نظام، اس کی تائید اور اس کی حفاظت کا پورا نظم و نسق وہ جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتا ہے، روح القدس۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور وہ احاطہ کرتا ہے اس کا جو ان کے پاس ہے، اور وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور وہی اس نے شمار کر رکھا ہے ہر چیز کی گنتی اور تعداد، ہر چیز پورے کے پورے نظم و نسق کے ساتھ دنیا میں آتی ہے، رسول بنائے جاتے ہیں، اور رسول بھی اسی منصوبہ بندی کے تحت جو اللہ نے ان کے لیے روڈ میپ بنایا ہوتا ہے، جو پروگرام تجویز کیا ہوا ہوتا ہے، اسی کے مطابق انبیاء علیہم السلام کام کرتے ہیں۔ تو آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ میں تو صرف اور صرف اپنے رب کو پکاروں گا، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤں گا، اور کوئی مجھے پناہ دینے والا نہیں ہے۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا اس کے لیے سزا ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر تم اس سے باز نہ آئے تو دنیا کی جہنم بھی ہے کہ تمہیں بدر سے لے کر فتح مکہ تک شکست ہونی ہے۔ جو لوگ متکبر اور ظالم ہیں ان کے لیے جہنم ہے، اور جن کو توفیق ہو گئی ٹھیک ہے وہ ایمان لے آئیں۔ اور چونکہ سورۃ الجن ہے تو جن بھی نظروں سے غائب ہوتا ہے، تو غیب کی بات بھی سوائے اللہ کے ظاہر کرنے سے اور کسی طرح معلوم نہیں ہے کہ کون جنات کی جماعت تھی آئی اور وہ ایمان لے کر گئی، تو یہ پوری تفصیلات اللہ کا غیب تھا، جو نہ جن تم نے دیکھے نہ کچھ، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلا دیا کہ جنات کی جماعت آئی اور اس نے یہ کردار ادا کیا، اس نے یہ گفتگو کی اپنے باقی جنات کی جماعت کے سامنے، تو پوری گفتگو نقل کی۔ تو جس سے اللہ پسند کرتا ہے، جس کو رسول بناتا ہے اس کو دیتا ہے،
اور اس کو اس پورے علم کے ساتھ ساتھ پورا حفاظت کا نظام ہوتا ہے کہ وہ اس دائرے سے باہر کسی قسم کی گفتگو نہیں کر سکتا۔ اسی پر استقامت جو بھی جماعت اختیار کرے گی وہ کامیاب ہے۔ تو غلبہ ضرور ہونا ہے۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، جب استقامت اختیار کی جائے تو لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کا پورا عمل ہوگا۔ اسی طرح یہاں بھی جو اظہار غیب کا کیا گیا ہے یہ غلبے کا اعلان ہے کہ جنات تک پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہے، وہاں بھی یہ حکومتی نظام قائم ہونا ہے، یہ صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں۔ تو غلبے کا دائرہ بڑا وسیع ہے، تو غلبے کا بڑا گہرا تعلق استقامت علی الطریقہ پر ہے۔ تو صوفیاء کرام نے جو طریقت کا لفظ بھی اخذ کیا ہے وہ اسی آیت سے ہی ہے، لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ۔ تو طریقت کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے، بعض لوگ جاہل کہہ دیتے ہیں کہ یہ طریقت کون سی اصطلاح ہے، کہاں سے آئی۔ صوفیاء کرام اولیاء اللہ اپنی اصطلاحات بھی قرآن حکیم ہی سے اخذ کرتے ہیں، جیسے فقہاء نے فقہی مسائل اور قوانین قرآن حکیم سے اخذ کیے، ایسے ہی صوفیاء کرام نے جو غیب سے ربط اور تعلق کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں، ذات باری تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، تو اس اللہ تک پہنچنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا اسے طریقت کہا اور اسے سلوک کہا۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، یہاں لفظ سلوک استعمال ہوا ہے۔ تو سلوک اور طریقت یہ دونوں لفظ کسی ہی آیات سے اولیاء اللہ نے اخذ کیے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کا یہی راستہ ہے۔ اس لیے سلوک طے کرنے والا اس کے لیے بڑی کڑی شرائط ہیں کہ وہ غیب کی حفاظت کرے، اپنے راز کی حفاظت کرے اور اس حفاظتی نظام کو سمجھے جو اللہ کی طرف سفر کے دوران اس کے اوپر یقین کی کیفیات سے متعلق چیزیں آئیں گی۔ جو جتنی حفاظت کرے گا اتنا ہی ترقی یافتہ اور کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عظیم۔